اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو، صلات بھی بھیجو۔ کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے نبی ہیں۔ ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں کہ یصلون کا جو ڈائی ہے، یفعلون، یفعل، یفعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے۔ جو لفظ یفعل، یفعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے، اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار 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 بار، اس میں مطلب پایا جاتا ہے۔ یصلی فعل، یصلی یفعل، یصلون یفعلون۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے، فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا۔ لہٰذا اے ایمان والو، صلو، فعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا، تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا۔ اللہ، اللہ، میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے۔ اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے۔ اب اللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن، اپنا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو 7 جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز۔ لیکن اب اللہ اپنا کلام سنائیں گے، اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا ضرورت نہیں، لہذا سارے ساز، آواز خاموش۔ پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا، تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں، ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا، اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی، پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب۔ جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا زدنا۔ اللہ کہیں گے واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو۔ اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں، اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں، جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، استغنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجی ہو گئے، یا اللہ ساڑھے 11 والے واپس کر لو۔ تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا، یہ محفل ہوا کرے گی، جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی۔ لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 سورتیں اتری ہی اس لیے تھیں، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، تو سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے۔
اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ ویسے ہیں۔ تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے۔ قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے، اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا، اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے، یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مزخلا رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو میں میر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک
کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے چولی پھیر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنے ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے چولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری اور میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے اور تو وابیاں نہ رل گئے۔ کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے۔ کہ پیرانو تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں اے آنے ہیں بے پیر پتر نہیں دے سکدا تے پیر دعا دے سکدا ہے، پتر تو اللہ دیندا ہے۔ کہ اے تا گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کولوں اندے وچوں لے کے دے دیندا ہے، سمجھو؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے بریاں کرے عبادت کولو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں چکے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے
کہ پتر کون دیتا ہے، وہ تو مجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال دو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ تو امت اللہ کے سامنے سر جھکات، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ بھی کا۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں۔ بھی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے اس کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تم مانو نہ مانو میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا۔ لیکن جو آپ کا معراج کا سفر ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ ہے۔ تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے، نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ ایک آدمی اٹھا وہاں سے بھاگا
ابو بکر اگر کوئی آدمی کہے راتوں رات آسمان پہ گیا، آسمان سے واپس آیا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے واپس آیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا دوست۔ کا پھر میں مانتا ہوں جو کہا ہے سمجھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات بے شمار رکھی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب تھوڑے، اور زندگی اس سے بھی تھوڑی۔ تو یوں سمجھو کہ ہم سمندر کو ایک گھڑے میں بند کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ خواہشات کا ایک سلسلہ ہے جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اور زندگی اتنی مختصر ہے کہ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ نے اگر ہمیں چند دن کے لیے پیدا کرنا تھا تو اتنی خواہشیں کیوں رکھی؟ پرندوں میں یہ خواہشیں کیوں نہیں رکھی؟ 1000 سال پہلے کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی بناتا ہے۔ 1000 سال پہلے سانپ جیسے بل میں گھستا تھا وہ آج بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ شیر اپنی کچھار میں نے دیکھی کینیا کے جنگل میں اپنی آکانا، 2000 سال پہلے بھی ویسے ہی بناتا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ انسان غاروں سے چلا اور ہزاروں فٹ اوپر کی بلندیوں پر اس نے عمارتیں بنائیں، گدھوں سے چلا اور 380 جہاز بنا لیے جو 580 مسافروں کو لے کر میں نے کئی دفعہ سفر کیا چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عقلی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، اللہ کا نبی کا فرمان کافی ہے کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو، جہاں ہر چاہا پورا ہو۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تو انسان اگر صرف اس زندگی اور اسباب کو سامنے رکھے گا تو وہ غلط چلے گا، اس کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جو ان کو بتاتے تھے کہ یہ سب خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی، تم سب کچھ کر لو، موت کو کیا کرو گے؟ نبی علیہ السلام 950 سال زندگی گزاری، تبلیغ کی، پھر اس کے اوپر 500 سال زندگی گزاری، وہ بھی کہیں گے ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا۔ تو وحی کے لیے پھر اللہ آسمان سے علم اتارتا ہے، کسی بندے کو منتخب کرتا ہے، وہ ان کو وہ باتیں بتاتا ہے جو ان کو نظر نہیں آتی، وہ انکار کرتے ہیں، اس پر اللہ ان کو معجزہ دیتا ہے، ایک ایسا کام ان سے کرواتا ہے جو کوئی کر نہ سکے، کہ یہ دیکھو یہ انسانی بس سے باہر ہے، تو میں نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، میں گیا ہوں وہاں، ان کے گھر دیکھے میں نے، پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنایا، شہر بنایا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو اس پتھر سے اونٹنی نکال جو آتے ہی بچہ دے۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے صالح علیہ السلام کو عاجز کر دیا، پتھر چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، بچہ دے دی۔ فرعون کہتا ہے کہ تو کہاں سے نبی بن کے آ گیا؟ کہ اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہیں کوئی دکھاؤں کارنامہ، قال فات بہ ان کنت من الصادقین، فالقى عصاہ فاذا هی ثعبان مبین۔ تو وہ جو لاٹھی ہاتھ میں تھے وہی پھینک کے اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے بھیجا۔ ہر نبی کو معجزے دیے، کچھ مذکور ہیں، کچھ کسی کا ذکر ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات دیے، سب سے زیادہ۔ سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، آپ کا معجزہ قرآن ہے جو آج تک باقی ہے، کہ پوری دنیا کے فصیح و بلیغ عاجز ہیں کہ اس جیسی ایک سطر لکھ کے دکھا۔
پھر آپ کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ معراج ہے کہ کائناتی عقل، ہمت، سوچ بالکل ماننے سے منکر ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ وانشق القمر میں بھی اس کا اشارہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ لیکن جو آپ کا معراج کا سفر ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ ہے۔ کچھ لوگ اس کو خواب کہتے ہیں۔ اگر خواب ہے تو قریش مکہ کو اتنا لڑنے کی کیا ضرورت؟ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا۔ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے با کا صلہ ساتھ ملا ہوا ہے تاکید کے، اسرا کے ساتھ با کی ضرورت نہیں ہے، سرا کے ساتھ با کی ضرورت ہے۔ اسرا کے ساتھ تو با کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے عبدہ باب افعال متعدی ہوتا ہے۔ تو کہ تم مانو نہ مانو، میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا، اس لیے بعبد رسول نہیں فرمایا، بے نبی نہیں فرمایا، بعبدہ ہی۔ دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ بلندیوں کا سفر جھکنے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان بلندیاں بندہ بن کے کرتا ہے، وہ علامہ بن کے نہیں کرتا۔ بلندی پہ چڑھنا ہو تو جھک کے چلنا پڑتا ہے۔ کوئی اس طرح کر کے چڑھے گا اوپر پہاڑ پر تو پیچھے گرے گا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے کائنات کو عاجز کر دیا۔ لیکن آئنسٹائن نے، یہ جرمن تھا اور اس کو یہودی تھا، تو یہود کی نفرت میں ہٹلر نے اس کو نکال دیا تھا، جو امریکہ چلے گا۔ پھر یہ ہیوسٹن میں رہا، وہاں اس کا 1953 میں انتقال ہوا۔ تو وہ سائنس کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو معراج پہ صادق آتا ہے کہ اگر روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 یوں کیا اور 1,86,000 مائل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر طے ہو۔ اگر کوئی انسان اپنی رفتار روشنی کے برابر کر لے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا، ٹائم اس کے لیے رک جائے گا۔ یہ ایک آج کی عقلی بات ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو روشنی کیا پتہ نہیں کس رفتار سے اللہ اپنے حبیب کو لے کر گیا۔ اسرا، رات کا سفر، اللہ کی طرف جو سفر ہے نا وہ رات کو ہی طے ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا اس وباللیل وبالاسحار هم یستغفرون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھی بہت تھوڑا سے ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ تو اس کے ہر لفظ پہ غور کرنا کہ تھوڑا ہونے کا مطلب کیسے پایا جاتا ہے۔ کانا فعل ناقص، تو تھوڑا کا مطلب آ گیا۔ قلیل ویسے ہی تھوڑا، من تبعیض کا ہے، جو چیز کو باز کر دیتا ہے وہ بھی من اللیل۔ ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، چھوٹا کر دیتا ہے۔ حجا مختصر نیند کو کہتے ہیں، گہری نیند کو نہیں کہتے ہوئے صبح آپ کو اٹھا رہے ہیں ہوئے فجر ہو گئی اٹھو اٹھو اٹھو، کم نیند۔ کانو تھوڑا، قلیل تھوڑا، من اللیل تھوڑا، ما تھوڑا، حجا تھوڑا، اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر وہ پچھلی رات کو بیٹھے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رات کے جاگنے کی بیٹا عادت ڈالو، چاہے 2 نفل پڑھ کے 2 نفل پڑھو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہارا نام آ جائے کہ یہ بھی رات کو ماتھا ٹیکتے تھے۔ رات ہی اللہ کے نبی پر وہی رات کے وقت اتری جب آپ غار حرا میں تھے، دن میں جبریل نے رات کو آئے، پیر کی رات کو تشریف لائے اندھیرے۔ تو خیر اس اسرا بعبدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر لے گئے،
خواب میں تو کہیں بھی چلے جاؤ. میں جنت میں گیا، جنت دیکھی میں نے خود 2 دفعہ. تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، یہ بلندی کب آئی؟ جب آپ تھک کے چور ہو گئے. 10 دن کے اندر 2 آسرے اللہ نے اٹھا لیا. حضرت ابو طالب باہر تھے، حضرت خدیجہ اندر تھیں. 10 دن کے وقفے سے دونوں فوت ہو، تو آپ ٹوٹ گئے اور بکھر گئے. ابو لہب نے پہلے کہا کہ میں اب تیرا کفالت کروں گا. تو ابو جہل نے کہا تو کرے گا کفالت؟ جو محمد کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس کا میٹر گھوم گیا. اس نے حرم میں اعلان کیا بنو ہاشم کی کوئی کفالت نہیں ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرضی کرو. اس کے بعد وہ اوجھڑیاں ڈالی گئیں اور گردن میں کپڑا لپیٹ کے اس کو مروڑا گیا اور گھسیٹے گئے، تھپڑ پڑے. یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا ہے. وہ پہلے رکاوٹ تھے. تو جب آپ بے بس ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر کیا. طائف کے سفر میں جو پتھر پڑے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ پرانا طائف ہے. وہاں مجھے لے گئے کہ کتنے 3 میل آپ دوڑتے رہے اور پتھر پڑتے رہے. جب آپ مکہ واپس پہنچے تو آپ اس قدر کفار کی وہاں مطلب ان کا ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے. آپ نے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، تمہاری پناہ میں مکے میں آنا. یہ اسباب کی دنیا ہے، نبی بھی اسباب اختیار کرتے ہیں. اگر آپ چلے بھی جاتے کوئی روکنے والا نہ ہوتا. اس نے کہا میں نہیں دیتا. پھر آپ نے اخنس بن شریک سے کہا کہ مجھے پناہ دو. اس نے کہا میں نہیں دیتا. پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا. تو مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور آپ کو تلواروں کے سائے میں حرم شریف لایا. کہا کہ یہ آج کے بعد میری پناہ میں ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ابو جہل نے پوچھا تم اپنے مذہب پر ہو یا محمد کے مذہب پر؟ کہ نہیں میں اپنے مذہب پر ہوں، اپنے دین پر ہوں. کا ٹھیک ہے پھر ہم اس کی رعایت کریں گے. اس واقعے کے بعد معراج کا واقعہ ہو کہ جب آپ ٹوٹ گئے اور پس گئے. الا منتقلونی، کیا درد ہے ان الفاظ. الا منتقلونی، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. طائف کے بعد کی دعا نا، اشکو الیک طوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. یہ حوانی علی الناس میں جو پکار اور فریاد ہے پہاڑوں کو پگھلا دے. یا اللہ تو نے مجھے لوگوں کے سامنے بے بس کر دیا، پتھر مار مار انہوں نے میرا یہ حال کر دیا. الا منتقلنی، کس کے حوالے تو نے کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلا. چلیے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے لیے بلا رہے. اسرا، سبحان الذی اسرا. تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے. الصلاۃ معراج المومنین ایک عام مقولہ ہے. نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے. تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حتیم لے جایا گیا اور 2 تھال تھے سونے کے. ایک میں زمزم کا پانی تھا اور ایک میں نور تھا. تو جبریل نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ چاک ہو گیا اور آپ کا دل نکال کے باہر لے لیا. اور آپ دیکھ، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے تو اتنا حساس آپریشن ہوتا ہے اس کا. وہ دل نکالتے نہیں، دل وہیں ہوتا ہے اور اس کو پوری ایک مشین کے ساتھ مصنوعی سانس دیا جاتا ہے. وہ مشین بند ہو جائے آدمی مر جاتا ہے. لیکن جبریل نے دل کھینچ کے باہر نکال لیا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس میں وہ جو نور لائے تھے وہ سارا اس کے اندر بھرا. پھر اس کو ایسے کیا تو وہ بند ہو گیا. پھر اپنی جگہ پہ رکھا تو رگیں آ کے جڑ گئیں اپنے آپ. سبحان فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر دے. اور پھر ایسے ہاتھ پھر یہاں سے لے کر یہاں ناف سے نیچے تک چیرا تھا دل کو. پیٹ کو بھی دھویا، پیٹ کو بھی دھویا اور دل کو بھی دھویا اور یہاں سے لے کر یہاں تک پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کاٹا اور کوئی نشان نہیں تھا. جب جبریل نے ہاتھ پھیرا تو ویسے کو ویسے. پھر ایک سواری جو خچر سے چھوٹی گدھے سے بڑی براق، اس پر آپ کو باہر وہ کھڑی تھی سوار کرایا گیا.
اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل وہاں جب اس پر سوار ہوا تو وہ کودنے لگا، تو جبریل نے کہا تیری پشت پہ ان سے افضل ہستی آج تک نہیں سوار ہوئی، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو ایک دم وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے آپ کو لے کر مدینہ آئے کہ اتریے، 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو لے گئے کوہ طور پر، کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ سے اللہ بات کرتے تھے، 2 نفل پڑھیے۔ پھر بیت اللحم لے گئے، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، کہ یہ عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، کا میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لایا گیا۔ اب یہ واقعہ دونوں طرح کی روایت ہے، پہلے پیش آیا یا آپ کے اترنے کے بعد پیش آیا، کہ سارے ارواح انبیاء جمع تھی اس دن۔ وہ تو معبد ہی تھا، مسجد تو ہمیں ملی، پہلے مسجد تو تھی نہیں، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، عبادت گاہ۔ وہ عبادت گاہ کا دروازہ بند کرنے لگا، خادم تو بند نہیں ہو رہا تھا، نے پورا زور لگایا، نہیں بند ہوا۔ تو اس نے مصری بلایا، تو انہوں نے کہا اس کی جو اوپر والی ایسے ڈاٹ ہوتی تھی، اب تو لوہا ڈال دیتے نا، تو وہ اس طرح کر کے ڈاٹ ڈالتے تھے، وہ نیچے آ گئی ہے، دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو جو معبد کا پادری تھا اس نے کہا ڈاٹ نیچے نہیں آئی، آج آخری نبی کے آنے کا دن ہے، یہ ان کے استقبال میں دروازہ کھلا رہے گا۔ حالانکہ آپ کو دروازے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرام دیا۔ جہاں انبیاء سواری باندھتے تھے وہاں اپنے براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء کی ارواح جمع تھیں۔ تو آپ جبریل نے آپ کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی اور اس بات پر مہر لگائی کہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ اب نبیوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں اور اگلوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا تو براق پہ نہیں ہوا، نہ جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، نہ پروں پہ بٹھایا، اللہ اپنی قدرت سے آپ کو لے کر گیا پہلے آسمان پر۔ دیکھو بچوں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، بلندی ملے، نام ہو، شہرت ہو، اور ذریعہ بناتا ہے صرف پیسے کو۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، وہ ایسے بے نام ہوتے ہیں کہ اگلا نام بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اس واقعہ سے بتا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نیک نامی، شہرت سے مراد برے معنی میں نہ جائے، نیک نامی تو ہر ایک کی طلب ہے، چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی اپنی مقام اور وقار کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، تمہیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب قوم اس حال پہ پہنچی ہو کہ سود کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، تو پھر ذلت اور پستی کے سوا اور کیا ملے گا؟ پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی، کسی کے پاس جانے کا، کسی بڑے کے پاس جانے کا ادب بھی بتایا گیا۔ اللہ نے بلایا ہے اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین کو بلایا ہے، دروازہ بند ہے، دستک دی، اندر سے دربان بولا من کا جبریل، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کا ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ہے فرشتوں کو بلایا گیا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں، نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میں نے وہ کتاب شروع کروائی ہے کیف عاملہم، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا برسول اللہ۔ تو آگے آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے اوپر چلے تو آگے پھر دروازہ بند ہے، دستک دی جبریل نے، کا من کا جبریل، من معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی تمہیں ملنے سے انکار کر دے تو یہ نہ کہنا بڑا متکبر ہے، اس حدیث کو یاد کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ آج آپ کی آمد ہے، هل ارسل الیہ، بلایا گیا؟ قال نعم، ففتح الباب، دروازہ کھولا تو آگے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔
مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو سب نے، دونوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان کا دروازہ پھر بند، پھر وہی بات دہرائی گئی، دروازہ کھلا، حل من جبریل من معک محمد حل ارسل علیہ نعم ففتح الباب۔ آگے گئے تو آگے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اوتیا شطر الحسن، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو 1/2 پورے کا پورا یوسف کے پاس تھا۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا شکل بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی یہی بات دہرائی گئی، من معک حل ارسل علیہ۔ پھر دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام، وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا، آپ نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہ کہاں اس کا سرا ہے، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں اس کا سرا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، میں جب سے وہی لے کر آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آج تک اس کی ابتدا انتہا کو نہیں دیکھ پایا۔ پھر انہوں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائے۔ پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر چڑھے، پھر وہی من معک حل ارسل علیہ۔ ہر دفعہ اجازت لی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ دروازہ کھلا، آگے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر گئے 6 آسمان پر، تو پھر وہی سوال جواب، دروازہ کھلا تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب چلے تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ نوجوان میرے بعد آیا ہے، لیکن اس کی امت جتنی جنت میں داخل ہوگی نا وہ سب سے زیادہ ہوگی، میری امت اتنی جنت میں نہیں جائے گی جتنی ان کی امت جنت میں جائے گی، مجھے اس پہ رونا آیا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو 7ویں آسمان پر پھر وہی سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد دروازہ کھلا تو ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی لمبی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم، سلام کیجیے۔ جبریل نے کہا سلام کیجیے۔ تو آپ نے ان کو سلام کیا، آپ نے ان کو گلے لگایا، ماتھا چوما۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ماتھا چوما، گلے لگایا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آگے چلے تو کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دے۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک بات غور کرو، صحابہ نے ہی کہا کہ اپنے صحابہ کو میرا سلام کہہ دینا، ورنہ پھر ہم تو نکل جاتے۔ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، تو قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے۔ اس کے بعد